اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب فی الوسوسہ، یہ باب ہے وسوسہ کے بیان میں۔ وسوسہ کہتے ہیں برے خیال کو، دل میں جو برا خیال آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسے وسوسہ کہتے ہیں، اور دل میں جو اچھا خیال آتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اسے الہام کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیالات جو برائی اور گناہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، لے جانے والے ہوتے ہیں، انہیں وسوسہ کہا جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور وہ اچھے خیالات جو نیک کام کرنے پر ابھارتے ہیں، بھلائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں، انہیں الہام کہا جاتا ہے۔ وسوسہ اس امت سے معاف کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بے اختیار آدمی کے دل میں جو برا خیال آ جائے، بے اختیار، اسے اصطلاح میں حاجز کہتے ہیں۔ یہ تمام امتوں کے لیے معاف تھا، اس امت کے لیے بھی معاف ہے، یعنی اس پر نہ تو گزشتہ امتوں پر کوئی مواخذہ تھا اور نہ ہی اس امت سے کوئی مواخذہ ہوگا اس پر، تو وہ حاجز ہے۔ اور جو برا خیال دل میں آئے اور بس جائے اور سینے میں گھومنے لگے، اسے خاطر کہتے ہیں اصطلاح میں۔ یہ بھی اس امت کے لیے معاف ہے، اور جو اس امت سے پہلے امتیں تھیں ان سے اس پر مواخذہ تھا۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ اس خیال کی محبت اور چاہت دل میں پیدا ہو جائے، تو اس برے خیال وہ برا خیال جس کی چاہت اور محبت دل میں پیدا ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں۔ ہاں پر زبر اور میم پر تشدید، اسے ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی اس امت کے لیے معاف کر دیا گیا ہے۔ تو اب وہ خیال پیدا ہو گیا بے اختیار، جسے حاجز کہا جاتا ہے، یہ بھی اس امت سے معاف کر دیا گیا ہے۔ جو دل میں گھومتا ہے، گردش کرتا ہے، اسے خاطر کہتے ہیں، وہ بھی اس امت سے معاف کر دیا گیا ہے۔ اور جس برے خیال کی محبت اور چاہت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اصطلاح میں اسے ہم کہا جاتا ہے، یہ بھی اس امت سے معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک درجہ ہوتا ہے آدمی کے دل میں برا خیال پیدا ہوا، وہ دل میں گھومنے لگا، اس کی چاہت اور محبت پیدا ہو گئی اور اس کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، یعنی اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ اور بات ہے کہ اسباب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جرم نہ کر سکا، لیکن اپنے طور پر اس نے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، تو اسے عزم کہتے ہیں۔ اور راجح قول کی بنیاد پر اس امت سے عزم پر مواخذہ ہوگا۔ اور اگر عزم کر لیا برا کام کرنے کا یا بری بات کہنے کا، اور پھر خشیت الہی سے باز آ گیا اس برے عمل سے، تو اسے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اب یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ جو مواخذہ ہے تو ایسا نہیں کہ جس برائی کا عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو اسے اس پر ویسا ہی مواخذہ ہوگا جیسا برائی کرنے پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے زنا کا عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو اس پر اس سے مواخذہ ہوگا۔ یہ گناہ ہے کیونکہ دل کا ایک فعل ہے یہ، اور لیکن یہ جو مواخذہ ہوگا یہ زنا والا مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عزم کرنے کا ہی مواخذہ ہوگا۔ تو زنا کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے،
اور اس کے کرنے کا جو عزم ہے یہ بھی گناہ ہے، یہ اس سے کم درجے کا۔ تو جو کہتے ہیں کہ عزم پر مواخذہ ہے، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عزم بھی اس کا اختیاری فعل ہے جو دل سے صادر ہوا ہے۔ تو یہ باب ہے وسوسہ کے بیان میں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، یہاں واو چھوٹ گیا، بیچ میں صدر لکھ گیا ہے، یہ ہے صدور۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری امت سے اسے درگزر فرمایا ہے جو اس کے سینے میں برے خیالات آتے ہیں، ما وسوست به صدورها، یعنی اس کے سینے جو برے خیالات لاتے ہیں، اس کے دل میں جو پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر فرمایا۔ ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک کہ بندہ اس برے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا دے، اس کا ارتکاب نہ کر لے، وہ کام نہ کر لے، اگر اس کا تعلق کام کرنے سے ہو، اور تتکلم، یا اسے زبان پر نہ لائے اگر وہ کہنے والی بات ہے، تو جب تک اسے عملی جامہ نہ پہنا دے، کر کے یا کہہ کے، جب تک اس سے درگزر کر دیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا ہے۔ یہاں مراد وہی ہے، یعنی ہم تک، اور اس کے بعد جو عزم ہے، تو یہ ایک طرح سے وہ عملی جامہ پہنا دیتا ہے اپنے اعتبار سے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہاں تک اس نے عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ اب اسباب مہیا نہیں ہو سکے، اس لیے خارج میں اس کا وقوع نہیں ہوا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ فسألوه انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، انہوں نے سرکار سے دریافت کیا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسی بات پاتے ہیں جسے کہنا ہم میں سے کوئی بہت بھاری سمجھتا ہے۔ ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، کہ اسے زبان پر لانا، اسے بتانا اور کہنا ہم میں سے کوئی بہت بھاری سمجھتا ہے، یعنی بہت برا لگتا ہے، بہت خراب لگتا ہے کہ اس خیال کو زبان پر لائے۔ جو بات ہم اپنے دل میں پاتے ہیں اسے ہم زبان پر لانا نہیں چاہتے، اسے ہم بہت برا اور بہت قبیح سمجھتے ہیں۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا تم نے ایسی بات پالی ہے کہ جسے تم زبان پر نہیں لا سکتے اس کے قبیح ہونے کی بنیاد پر؟ قالوا نعم، تو اصحاب نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے اپنے دلوں میں ایسی بات پائی ہے۔ قال ذاک صریح الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صریح ایمان ہے، خالص ایمان ہے یہ، یعنی تم نے جو یہ بات پائی اور جسے اپنے دل پر لانا گرا سمجھ رہے ہو، بھاری سمجھ رہے، اپنی زبان پر لانا بھاری سمجھ رہے ہو، یہ صریح ایمان ہے، یعنی یہ ایمان کی واضح اور نمایاں علامت اور پہچان ہے۔ یہ کس طرح پہچان ہوئی؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے، تمہارے دلوں میں خدا کا خوف ہے، اسی ایمان اور خوف خدا کی بنیاد پر تم اسے برا سمجھ رہے ہو اور اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کر رہے ہو۔ یہ تو ایمان ہونے کی
دلیل ہے بلکہ پختہ ایمان ہونے کی دلیل ہے. کہ کرنا تو بہت دور، اسے زبان پر لانا بھی گوارا نہیں ہو رہا. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم فیقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے من خلق کذا. کذا یہ اشارہ کے لیے ہے مبہم طور پر، مثلا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، مثلا آسمان کو کس نے پیدا کیا. من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یعنی زمین کو مثلا کس نے پیدا کیا. تو اس طرح سے ایک ایک کر کے پوچھتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، دریاؤں کو کس نے پیدا کیا، درختوں کو کس نے پیدا کیا. اس طرح سے وہ ایک ایک چیز پوچھتا رہتا ہے. حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ وہ شیطان کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا. یعنی جب تم ہر چیز کا جواب دیتے ہو کہ اسے اللہ نے پیدا کیا، اسے ہمارے رب نے پیدا کیا، تو پوچھتا ہے وہ آخر میں کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اس بات تک پہنچ جائے، فَإِذَا بَلَغَهُ جس کے پاس شیطان آیا ہے، جب وہ شخص اس بات تک پہنچ جائے یعنی اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو جائے، یا مراد ہے فَإِذَا بَلَغَ الشَّيْطَانُ هَذَا الْقَوْلَ، یعنی جب شیطان اس قول تک پہنچ جائے یا تمہارے دل میں خیال ڈالنے میں اس حد تک پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ چاہے. وَلْيَنْتَهِ، اور اس میں غور و فکر کرنے سے وہ باز آ جائے، رک جائے، یعنی اب وہ مزید اس میں غور و فکر نہ کرے ورنہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہو سکتا ہے. اب یہ کہ وہ کیسے بچے، کیسے باز آ جائے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مصروف ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جائے. اگر آدمی بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، آدمی سویا ہے اٹھ کر کے بیٹھ جائے، کسی کام میں لگا ہوا ہے دوسرا کام شروع کر دے. اس طرح سے اس کا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو جائے گا اور یہ برا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. بلکہ بعض نے تو اور وضاحت کی کہ آدمی اللہ کی پناہ چاہے اور جا کر کے وضو کر لے تو وضو کرنے کی وجہ سے یہ خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. اور بھی نہ نکلے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، کلمہ طیبہ کا ورد کر دے تو وہ خیال دل سے نکل جائے گا. خود کلمہ طیبہ کے بارے میں حدیث میں آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے شیطان کے وسوسے اور خیالات سے بچنے کے لیے جو نسخہ دریافت کیا تھا تو اس میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے، کلمہ طیبہ پڑھے. تو اس سے کیا ہے، شیطان کے خطرات اور اس کے وسوسوں سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے. وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتی یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ بات کہی جائے گی، یعنی یہ بات پوچھتے پوچھتے آ ہی جائے گی. کیا کہی جائے گی بات؟ خلق اللہ الخلق، کہ اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا. فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ بات بھی آ جائے گی پوچھتے پوچھتے. فمن وجد من ذلک شیئا، تو جو شخص اس میں سے کوئی بات پائے، فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، تو وہ کہے میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. یعنی اب وہ اس سوال جواب میں نہ پڑے، اس غور و فکر میں نہ پڑے، بلکہ وہ آمنت باللہ ورسولہ ہی پڑھے اور اس سے کنارہ کش ہو جائے. حال یہ اس لیے کہ اگر وہ سوچتا رہے گا
اور جواب کی فکر کرے گا تو پھر ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ایسے سوالات ہیں جو واقع میں ہونے ہی نہیں چاہیے، لیکن وہ شیطان کی طرف سے بندے کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ خود غور فرمائیں، جب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جو بھی مخلوق ہے اسے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بھی مخلوق میں شامل ہوتا، وہ بھی پیدا کیا گیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہوتا، اور یہ بات تو متعذر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خالق ہے، مخلوق تو نہیں ہے۔ اگر اسے بھی کسی اور نے پیدا کیا ہوتا تو وہ بھی تو مخلوق ہو جاتا۔ حالانکہ آپ یہ مان چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ تمام مخلوق کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو لہٰذا یہ مان لینے کے بعد اب یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، کیونکہ وہ تو مخلوق ہی نہیں ہے، وہ تو خالق ہے۔ لیکن شیطان کی طرف سے بہکانے کے لیے ایسی باتیں آئیں گی اور آپ سوچتے رہیں گے، تو اس میں آپ غرق ہوتے چلے جائیں گے اور ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ جن میں سے ایک ساتھی اور فرشتوں میں سے ایک ساتھی لگا دیا گیا، یعنی ہر شخص کے ساتھ دو دو ساتھی لگا دیے گئے ہیں، ایک ساتھی جن میں سے ہے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے جسے اس کا ہمزاد کہا جاتا ہے، وہ اس بچے کے ساتھ لگا رہتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ قالوا وإياك یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایک جن ساتھی لگا دیا گیا ہے؟ قال وإياي، سرکار نے ارشاد فرمایا اور میرے ساتھ بھی، ولیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی، فاسلم، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، فلا یامرنی الا بخیر، وہ مجھے حکم نہیں دیتا مگر خیر ہی کا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اب دو دو ساتھی لگے ہیں، اسی وجہ سے آدمی کے دل میں کبھی اچھا خیال آتا ہے، کبھی برا خیال آتا ہے، کبھی اچھا کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کبھی برا کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر شخص کے اندر کبھی نہ کبھی اچھے کام کرنے کی بھی خواہش ہوتی ہے، اور ہر ایک کے اندر کبھی نہ کبھی برے کام کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ خیالات تو کم سے کم آ ہی جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جن ساتھی ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور جو فرشتہ ساتھی ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے خون جاری ہونے کی جگہ دوڑتا رہتا۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ شیطان انسان پر بہت حد تک مسلط ہے اور اس کے بہکانے پر بہت قدرت رکھتا ہے، اور اس کے جسم میں ہر طرح سے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جیسے انسان کی رگوں میں خون بہتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے، اس کے اندر گھس چکا ہے۔ تو اگر یہ معنی ہو کہ گھس چکا ہے، سرایت کر چکا ہے، جب بھی کوئی استحالہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لطیف ہے اور انسان کا جسم یہ کثیف ہے، وہ اس میں سرایت کر سکتا ہے۔ اور شیطان کا سرایت کرنا دوسری چیزوں میں یہ بعض احادیث سے ثابت بھی ہے، جیسے اس واقعے سے کہ جب ایک شیطان
ایک بت کے اندر گھس کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بول رہا تھا. پھر ایک دوسرے جن نے اسے قتل کیا اور اس شیطان اس بت کے اندر گھس کر کے سرکار کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ کسی بھی چیز کے اندر گھس سکتے ہیں، ان کا جسم لطیف ہے اور انسان کا جسم کثیف ہے، تو اس کے اندر گھس سکتے ہیں اور اپنی بات بھی وہ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، بنی آدم سے کوئی بچہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ شیطان اسے مس کرتا ہے، چھوتا ہے، حین یولد، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے. فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ، تو وہ شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے، شیطان کے چھونے کی وجہ سے بلند آواز سے چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے. وہ غیر مریم وابنہا، حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے علاوہ، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی اور ان کی ذریت کے لیے شیطان سے حفاظت کی دعا فرمائی تھی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی. تو شیطان کے اثر سے حضرت مریم بھی محفوظ تھی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محفوظ تھے. ورنہ عام بنی آدم کا حال یہی ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے مس کرتا ہے، چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا اور چلاتا ہے. اس حدیث کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا. اس کے جوابات تو بہت ہیں، لیکن جو ایک عام جواب ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کبھی بھی قائل کوئی بات کہتا ہے، اگرچہ عموم کے ساتھ وہ کہتا ہے، لیکن قائل اس قول سے خود مستثنا ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے. جیسے آج ہم آپ سے یہ بات اگر کہیں یا آپ ہم سے یہ بات کہیں کہ آج انسانوں کا برا حال ہو گیا ہے، تمام انسان برائیوں مبتلا ہیں، تو اب تمام انسان برائیوں مبتلا ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہنے والے ہیں تو آپ بھی برائیوں مبتلا ہیں، یا میں کہنے والا ہوں میں ہی مبتلا ہوں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اپنی طرف اضافت کر کے بھی آدمی کہتا ہے جب بھی قائل اس سے مستثنا ہوتا ہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ آج ہمارا حال بڑا خراب ہو چکا ہے، کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں. تو یہاں اگرچہ آپ ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ مراد نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ مراد ہیں. تو قائل جو ہے اس سے الگ ہوتا ہے، مستثنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو بنی آدم کی بات کی ہے یہ عام بنی آدم کی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، حضور اس میں شامل نہیں ہے. ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس شیطان کا گزر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ فرشتوں کی جماعتیں آپ کی ولادت کے وقت وہاں موجود تھیں اور اللہ کی جانب سے آپ کی حفاظت کا پورا انتظام تھا. متفق علیہ. وعنہ، یہ حدیث کا متفق علیہ ہے. وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولود کا رونا چیخنا، یعنی اس کے چیخنے چلانے کا سبب جس وقت کی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، زمین پر گرتا ہے، نزغۃ من الشیطان، شیطان کے کچوکا لگانے کی وجہ سے ہے، شیطان کے تیزی کے ساتھ مس کرنے کی وجہ سے ہے. یعنی وہ کسی لکڑی سے یا کسی چیز سے یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے پیٹ میں پوچھتا ہے اور جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور بچہ روتا ہے. متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ. وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے روایت انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس
یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایا، پھر وہ اپنے فوجی دستوں کو بھیجتا ہے، یفتنون الناس، جو لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، فأدناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ، تو اس کے فوجی دستوں میں سے یا اس کے ماننے والوں میں سے، اس کے چیلوں میں سے ابلیس کے سب سے زیادہ قریب مرتبے کے لحاظ سے وہ ہوتا ہے جو فتنے میں ان میں سب سے بڑا ہوتا ہے، یعنی جو بہکانے کا کام سب سے بڑا انجام دیتا ہے وہ ابلیس کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ابلیس تخت لگا کر بیٹھتا ہے اور اپنے فوجیوں کو بھیج دیتا ہے، تو وہ آتے ہیں اور اپنی وضاحت سناتے ہیں۔ یجیء احدہم، ان میں سے کوئی آتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، فعلت کذا و کذا، آج میں نے ایسا ایسا کام کیا، اسے بہکایا، اسے جھوٹ بلوایا، اس سے چوری کرائی، یہ طرح طرح کا شمار کراتے ہیں وہ۔ فیقول، تو وہ کہتا، ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کوئی قابل ذکر کام انجام نہیں دیا، جھوٹ بلوا دیا تو کون سا بڑا کام کر دیا، چوری کرا دی کون سا بڑا کام کر دیا، بہت قابل ذکر کام انجام نہیں دیا۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، ثم یجیء احدہم، پھر ان میں سے کوئی آتا ہے تو کہتا ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امراتہ، کہ میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یعنی اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، یعنی طلاق دلوا دی، اور دونوں میں فرقت واقع ہو گئی۔ قال، سرکار نے فرمایا، فیدنیہ منہ، تو ابلیس اس چیلے کو اپنے سے قریب کرتا ہے، ویقول، اور کہتا ہے، نعم انت، ہاں تو نے کام کیا ہے۔ قال العامش، اس کے ایک راوی حضرت عامش ہیں، وہ فرماتے ہیں، اراہ قال فیلتزمہ، سب میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ ابلیس اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے، یعنی اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ ظاہر بات ہے تعریف کرنے کے لائق اس نے کام اس طور پر کیا ہے کہ جب طلاق دلوا دی تو خالی ایک آدمی مصیبت میں نہیں پڑا، بلکہ دو خاندان پورا مصیبت میں پڑ گیا، اور آل اولاد ان کے ہیں تو بھی مصیبت میں پڑ گئے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حرام کاری مبتلا ہو جائیں، طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہو جائیں، اولاد بھی حرام طریقے پر پیدا ہو، یہ سارے خطرات کا اس کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو شیطان آ کر کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں بچے کو علم دین حاصل کرنے سے روک دیا، بہکا دیا، تو شیطان یہ سن کر کے اپنے تخت سے اچھل پڑتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے کام کیا ہے۔ دوسرے چیلے کہتے ہیں، اس نے کون سا بڑا کام کر دیا، ایک چھوٹے سے بچے کو پڑھنے سے بہکا دیا۔ تب شیطان کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھتے، آج اس نے چھوٹے سے بچے کو پڑھنے سے بہکا دیا اور اس سے روک دیا، اگر یہ پڑھنے سے نہ روکا جاتا، نہ بہکایا جاتا، تو آج جو تمہارے حملے ہیں کوئی کارگر نہیں ہوتے، نہ تم جھوٹ بولنے پر آمادہ کر پاتے اور نہ ہی میاں بیوی میں تفریق کرنے پر آمادہ کر پاتے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ علم دین سے دور ہیں، اس کی محبت ان کے سینوں سے نکل چکی ہے۔ تو گویا اس شخص نے جس نے علم دین کی طلب سے بہکایا ہے، اس نے سب سے بڑا کام کیا کہ اس نے تمہارا کام بھی آسان کر دیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد آئیس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں جزیرہ عرب میں۔ نماز پڑھنے والوں سے مراد مومنین ہے، اور شیطان کی عبادت سے مراد بت پرستی ہے، یعنی شیطان جزیرہ عرب میں اب بت پرستی سے مایوس ہو چکا ہے۔ ولیکن فی التحریش بینہم، ہاں
وہ تمہارے درمیان اتنا فساد پھیلانے اور ایک کو دوسرے کے خلاف ابھارنے میں لگا ہوا ہے، کوشش میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہاں اس سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے لوگ جزیرے عرب میں مرتد ہو گئے، پھر اس سے اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ جزیرے عرب میں شیطان بت پرستی سے مایوس ہو چکا ہے، یعنی جیسے پہلے بت پرستی کرتے تھے اب ویسے بت پرستی نہیں کریں گے۔ تو یہ مرتد ہونے والے بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے، یا یہ کہ جو لوگ اسلام سے پھر گئے وہ پہلے کی طرح سے بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے، یا تو سرے سے انہوں نے بت پرستی نہیں کی اگرچہ ارتداد اختیار کر لیا، یا یہ کہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے لیکن جیسے پہلے کرتے تھے اس طرح سے بت پرستی نہیں کی گئی، بلکہ جزیرے عرب میں کبھی بھی اس طرح کی بت پرستی ہوگی بھی نہیں، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے اور بت پرستی کا پہلے کی طرح سے رواج اور فروغ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ فصل مکمل ہوئی۔ الفصل الثانی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءه رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون حمامة احب الی من ان اتکلم به۔ یہ باب فی الوسوسہ کی دوسری فصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے یا ایک مرد آیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے دل میں ایسی بات پاتا ہوں کہ مجھے کوئلہ ہو جانا زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اسے زبان پر لاؤں، یعنی میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے سے زیادہ بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ میں جل کر کے کوئلہ ہو جاؤں، راکھ ہو جاؤں، یہ بہتر ہے اس بات کو زبان پر لانے سے، یعنی ایسی قبیح اور نامناسب بات دل میں آتی ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے، خیال آتا ہے، اسی کہتے ہیں کہ نفس سے بات کرنا، جو وسوسہ ہوتا ہے، جو خیال آتا ہے، وہ یہ حدیث نفس۔ تو انہوں نے اس طرح کی جب بات کی، قال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس شخص کے معاملے کو وسوسہ کی طرف پھیر دیا، یعنی یہ معاملہ، یہ شیطان کا بہکاوا صرف وسوسے تک ہی محدود رکھا اور اسے اس بات کی ہمت نہ دی کہ وہ اس وسوسے کے مطابق عمل پیرا ہو یا وسوسے کے مطابق وہ باتیں اپنی زبان پر لائے۔ اگر وہ وسوسے کے مطابق عمل کرتا اور وسوسے کے مطابق وہ بات زبان پر لاتا تو وہ ماخوذ ہوتا، اس کی گرفت ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اس شخص کے معاملے کو وسوسے کی طرف پھیر دیا، یعنی عمل کی طرف نہیں لایا۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس شخص کے معاملے کو وسوسے کی طرف پھیر دیا اور وسوسے تک ہی محدود رکھا، وہیں روک دیا۔ رواہ ابو داؤد، اسے حضرت ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للشیطان
लम्मतन बिब्न आदम वलिल मलक लम्मा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान के लिए अचानक इब्ने आदम पर नुजूल करना है, यानी शैतान का अचानक इब्ने आदम के पास आना है। तो शैतान का आना क्या है, यानी उसकी तरफ से जो बुरे ख्यालात और वसवसे आते हैं वो अचानक शैतान की तरफ आते हैं, शैतान की तरफ से इब्ने आदम पर आते हैं। तो यह है शैतान का इब्ने आदम के पास अचानक आना है, अचानक नुजूल है। वलिल मलक लम्मतन, और इब्ने आदम पर, इब्ने आदम के पास फरिश्ते का भी अचानक आना है, यानी जिस तरह से शैतान की जानिब से अचानक ख्यालात आते हैं ऐसे ही फरिश्ते की जानिब से भी उसके दिल में ख्यालात आते हैं। फर्क क्या होता है कि जो ख्यालात शैतान की तरफ से आते हैं बुरे होते हैं, वो बुराई की दावत देते हैं, बुरे कामों की तरफ ले जाने वाले होते हैं, और जो अचानक ख्यालात फरिश्ते की तरफ से आते हैं वो अच्छे होते हैं, नेकी की दावत देते हैं और अच्छे कामों की तरफ ले जाने वाले होते हैं। तो इब्ने आदम के लिए गोया शैतान की तरफ से भी अचानक नुजूल होता है और फरिश्ते की तरफ से भी अचानक नुजूल होता है। फ़अम्मा लम्मतुश शैतान फ़इआदुन बिश्शर, रहा शैतान का अचानक नुजूल, यानी शैतान की तरफ से अचानक ख्याल आना, फ़इआदुन बिश्शर, तो वो शर का खौफ दिलाना, व तकज़ीबुन बिलहक़, और हक झुठलाना है, हक को झुठलाना है, उसकी तकज़ीब करना है। व अम्मा लम्मतुल मलक फ़इआदुन बिल खैर व तस्दीक़ुन बिल हक़, और रहा फरिश्ते का नुज़ूल, फरिश्ते की तरफ से अचानक ख्याल आना, तो वो खैर की खुशखबरी देना है और हक की तस्दीक करना है। अब ये इआद बाब इफ़ाल का मस्दर है। अल वादो वल वईद दोनों का मादा एक ही है और इस्तेमाल के लिहाज से दोनों में कभी फर्क होता है। उमूमन वाद का इस्तेमाल खैर में होता है, यानी अगर कोई किसी से अच्छा वादा करे, अच्छी बात के लिए कहे, तो उसे वाद से ताबीर करते हैं या उसी को वादा कहते हैं। तो वाद में अच्छी चीज का जिक्र होता है, खैर का जिक्र होता है। मसलन अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि कल आप दोपहर में मेरे पास आए तो हम आपको बेहतर खाना खिलाएंगे और इनाम व इकराम से भी आपको नवाजेंगे, तो ये वाद है। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि कल दोपहर में अगर आप आते हैं तो आपके लिए वहाँ आपके दुश्मन मौजूद होंगे और आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको जेल ले जा सकते हैं और इस तरह की कोई मुसीबत का सामना आपको हो सकता है, तो ये भी एक खबर हुई, लेकिन ये खैर नहीं है बल्कि शर है। तो उसके लिए वईद का लफ्ज इस्तेमाल, यानी वईद आता है। इसको उर्दू में यूँ समझ सकते हैं कि वईद कहते हैं धमकी को और वाद कहते हैं खुशखबरी को, अच्छी बात बताने को। ये उमूमन इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी वाद और वईद दोनों एक ही माने में बोला जाता है और दोनों में कोई फर्क नहीं होता है क्योंकि दोनों का मादा एक है। तो यहाँ ईआदुन दोनों जगह है, ईआद शर के लिए भी है और ईआद ये खैर के लिए भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसका इस्तेमाल एक माने में हुआ है, यानी खैर के लिए भी और शर के लिए भी, और इम्तियाज शर और खैर के जिक्र से होगा। तो उसको उर्दू में ईआद बिशर है तो कह सकते हैं कि शर से वो डराता है, शर की धमकी देता है, और ईआद बिल खैर है तो आप कह सकते हैं कि खैर की खुशखबरी सुनाता है। तो शैतान का अचानक नुजूल यानी उसकी तरफ से अचानक ख्याल आना, ये शर से डराना है और हक को झुठलाना है।
اور فرشتے کا اچانک نزول، اس کی طرف سے اچانک خیال آنا، یہ خیر کی خوشخبری دینا ہے اور حق کی تصدیق کرنا ہے۔ فمن وجد ذالک فلیعلم انہ من اللہ، تو جو شخص یہ بات یعنی خیر کی خوشخبری اور حق کی تصدیق پائے، فلیعلم انہ من اللہ، تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، فلیحمد اللہ، تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ ومن وجد الاخری، اور جو دوسری صورت پائے یعنی ایعاد بالشر والی صورت، تکذیب بالحق والی صورت، فلیتعوذ باللہ، تو وہ اللہ کی پناہ چاہے من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ یعنی اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آپ نے اس محتاج کی مدد کر دی، اسے کھانے پینے کا کچھ سامان فراہم کر دیا، کچھ پیسہ دے دیا، تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا اور تمہارے پاس سے اتنا گھٹ جائے گا، تمہارا اتنا نقصان ہو جائے گا، وہ دیکھو تمہاری بات بھی نہیں مانتا ہے اور تم چلے اس کے لیے خیر خواہی کرنے۔ تو یہ ہے وسوسہ، یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اس لیے کہ آپ جو اسے دے رہے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اس لیے وہ اگر آپ کی بات نہیں بھی مانتا ہے لیکن وہ حاجت مند ہے تو یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں۔ ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان کا کام ہی ہے محتاجی کا اندیشہ دلانا، اس اندیشہ دلانے کی وجہ سے وہ کار خیر سے، صدقہ سے، خیرات سے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور برائی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بات کہی جائے گی، یعنی اس پوچھنے میں، سوال کرنے میں یہ بات بھی آئے گی، کیا؟ کوئی پوچھے گا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بات بھی آئے گی، اس طرح کا سوال بھی آ جائے گا۔ تو اس کے تعلق سے کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، جب لوگ یہ بات کریں، یہ بات پوچھیں تو تم کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہوا، نہ کوئی اس کا ہم پلہ اور برابر ہوا۔ ثم یتفل عن یسارہ ثلاثا، پھر وہ اپنی بائیں طرف 3 بار تھوکے، ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا، اور مصنف فرماتے ہیں وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَمْرِ بْنِ الْأَحْوَصِ فی باب خطبۃ یوم النحر انشاءاللہ تعالی، اور ہم عمر ابن احوص کی حدیث باب خطبۃ یوم النحر میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے، یعنی مصابیح میں ان کی روایت بھی یہاں موجود تھی لیکن ہم نے یہاں سے اس کو ادھر کر دیا ہے، اور باب خطبۃ یوم النحر میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ 3 بار بائیں طرف تھوکنے کا حکم دیا گیا کہ وہ بائیں طرف 3 بار تھوکے، اس لیے کہ شیطان بائیں طرف ہوتا ہے اور داہنی طرف تھوکنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اس لیے بائیں طرف تھوکنے کا حکم دیا گیا۔ یہ گویا شیطان کے چہرے پر تھوکنا ہے، شیطان کو دھتکارنا ہے۔
اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کہیں ایسی صاف ستھری جگہ ہو اور وہاں تھوک کر کے گندا کر دے. آدمی اس طرح تھوک نہیں سکتا ہے تو آہستہ طور پر وہ تھو کرے اور یہ اندازہ ہو کہ وہ دھتکار رہا ہو اسے، یہ بھی انشاءاللہ وہی کام کرے گا. اور عام جگہ پر ہے تو قاعدے سے تھوک بھی سکتا ہے. یہ فصل ثانی مکمل ہوئی. اب اس کے بعد تیسری فصل، الفصل الثالث عن انس قال، تیسری فصل حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا، ہرگز لوگ جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے، یعنی ہمیشہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے. حتی یقولوا ھذا، یہاں تک کہ لوگ یہ بات کہیں گے اللہ خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز پیدا فرمائی. فمن خلق اللہ عز وجل، تو کس نے اللہ عز وجل کو پیدا کیا. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. ولمسلم قال، اور امام مسلم کے الفاظ یہ ہیں جو انہوں نے روایت کیا، فرمایا قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا ما کذا، اللہ عز وجل نے فرمایا کہ آپ کے امتی ہمیشہ کہتے رہیں گے ما کذا ما کذا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ چیز کیسے ہوئی، وہ چیز کیسے بنی، اس طرح کہتے رہیں گے. حتی یقولوا ھذا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہیں گے اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ عز وجل، کہ اللہ نے تمام مخلوق پیدا فرمائی تو کس نے اللہ عز وجل کو پیدا کیا. اس طرح کا سوال بھی کریں گے. وعن عثمان ابن ابی العاص، اور عثمان ابن ابو العاص سے روایت نے فرمایا قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی یلبسها علی، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا، اس حال میں کہ وہ مجھ پر نماز اور قرات کو مشتبہ کر دیتا ہے. یعنی اب حائل ہونے میں مختلف صورتیں ہیں، کبھی وہ میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی وقت کے پر اس کے اندر جو مستعدی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی طرف سے وہ غافل کر دیتا ہے، کسی اور کام کی طرف لگا دیتا ہے. اور نماز اور قرات میں وہ اشتباہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، اشتباہ ہو جاتا ہے. اور قرات کے درمیان اشتباہ ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے قرات کی تھی یہ کون سی صورت تھی، یہ بھول جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو پڑھتے ہیں تو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ جو ہم نے پہلی رکعت میں قرات کی تھی یہ اس کے بعد ہے یا اس کے پہلے ہے، یا قرات کرنا چاہتے ہیں کچھ دور پڑھنے کے بعد وہ اس کے بعد کا کلمہ نہیں آتا، دوسرے کلمات آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ نماز اور قرات کے درمیان اشتباہ پیدا کر دیتا ہے، التباس پیدا کر دیتا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے. خنزب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خنزب بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی خا اور زا دونوں پر زبر خنزب، اور یہ بھی کہا گیا کہ خا اور زا دونوں پر زیر یعنی خنزب، اور کہا گیا کہ پہلے کو کسرے کے ساتھ پڑھیں اور زا کو جو ہے یہ فتحے کے ساتھ یعنی خنزب. تو گویا اس 3 طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا ذاکا شیطان یقال له خنزب، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام خنزب ہے. خنزب کے لغوی معنی ہوتے ہیں بدبودار گوشت کا ٹکڑا. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو جب تمہیں اس کا احساس ہو، یعنی تمہیں یہ لگے کہ وہ شیطان بہکانے والا آ گیا ہے، نماز میں خلل ڈال رہا ہے، اشتباہ
پیدا ہو رہا اب نماز میں، فتعوذ باللہ منہ، تو تم اللہ کی پناہ مانگو اس سے، وَتَقُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکو۔ اب ایسا نہ ہو کہ تھوکنے مسجد گندی کر دو، اس کے لیے پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ایسے کہیں صحرا میں ہے، عام جگہ ہے، تو قاعدے سے تھوک سکتے ہیں، ورنہ اس طرح سے تھو کرے کہ ایک آدھ دو تھوک کے ساتھ ہے کچھ پانی کے ذرات بھی نکل آئے، وہ کافی ہیں، اسے تھو کہتے بھی ہیں۔ تو یہ اصل اس کے شیطان کے بھگانے کے لیے ہے اور اس کی احانت کے لیے ہے۔ وَتْقُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنی بائیں طرف 3 بار تھوکو۔ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، فرماتے ہیں کہ تو میں نے ایسا کیا، یعنی اس پر میں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس وسوسے کو ختم کر دیا، دور فرما دیا۔ تو گویا یہ ان کا مجرب نسخہ ہوا، آپ بھی اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس قسم کے وسوسوں سے آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن القاسم ابن محمد ان رجلا سألہ، اور قاسم ابن محمد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، فقالا، تو کہا، انی اہم فی صلاتی فیکثر ذلک علی، مجھے اپنی نماز میں وہم ہوتا ہے اور یہ چیز مجھ پر بہت ہوتی ہے، یعنی پڑھتا ہوں نماز تو یہ بھول جاتا ہوں، وہم ہوتا کہ میں نے 2 پڑھی، وہم ہوتا کہ میں نے 3 پڑھی، لیکن نماز مجھ پر مشتبہ ہو جاتی ہے اور یہ چیز بہت پیش آتی ہے مجھے۔ فقال لهم ضیفی صلاتک، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، مضیفی صلاتک یعنی اپنی نماز تم پڑھ لو، پوری کر لو، اور شیطان کے وسوسے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ فإنه لن يذهب ذلك عنك، کیونکہ ہرگز وہ تم سے ختم نہیں ہوگا، حتی تنصرف، یہاں تک کہ تم نماز پوری کر کے لوٹو گے، وانت تقول، اور تم کہہ رہے ہوگے، ما اتممت صلاتی، میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی۔ اسے امام مالک نے روایت کیا۔ یعنی اگر تم شیطان کی بات مان لو گے اور یہ چاہو گے کہ چلو اب دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے تم دوبارہ پڑھتے رہو گے، تمہاری نماز کبھی پوری نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے تم شیطان کی بات نہ مانو، اور جس پر تمہارا دل جمے اتنا سمجھ کر کے وہ اپنی نماز مکمل کر لو۔ اب تم نماز مکمل کر کے جاؤ گے، جب بھی شیطان تمہارے دل میں خیال ڈالے گا کہ تمہاری اتنی ہوئی، تو تم شیطان کے کہو کہ ٹھیک ہے، تمہارے خیال دلانے کے مطابق میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی، لیکن یہ میرے لیے کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحیم و کریم ہے، وہ میری نماز قبول فرمائے گا اور میری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے گا۔ تو بندے کا کام کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اور ان سب کے بعد پھر اس کی قبولیت کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے کہ اللہ چاہے گا تو قبول فرما لے گا۔ یہ وسوسے سے متعلق جو باب تھا یہ ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔